الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ کہف کی آیت ہے. آیت پڑھی ہم نے، نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ نوجوان تھے جو اس زمانے کے مشرک اور کافر بادشاہ سے ہٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے الگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا اور اس آسمان اور زمین کا رب صرف اللہ ہے. اگر ہم نے اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی، اذن شططا، تو ہم سے بڑا ظالم اور پکڑ کے قابل کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا. یہ سورہ کہف ہے جو 15ویں پارے میں، اور جس کی بڑی فضیلتیں، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو. اخیر زمانے میں نئے نئے فتنے وجود میں آئیں گے تو سورہ کہف کی تلاوت تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول کی فرمان ہے، جو آدمی ایک جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو آئندہ جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ فرماتے. سورہ کہف تقریباً 15واں آدھا پارہ اور 16ویں پارے کے 3 رکوع ہیں، یعنی قریب پونے پارے کے قریب یہ سورت بیٹھتی ہے، جس میں اللہ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے اور جن کے نام، یہ جو 7 نوجوان تھے جن کے بڑے عجیب و غریب نام ہیں، یملی خاں، تملی خاں، مقصل مینا، کفش تیتوش وغیرہ کر کے نام ہیں، اور ان کے ناموں کی بڑی برکات ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آخر ان نوجوانوں نے ایسے کام کیا کیے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے ناموں میں اللہ نے برکتیں رکھی. چنانچہ ڈیلیوری کے موقع پر ان اصحاب کہف کے نام کو کاغذ کے اوپر لکھ کر عورت کے بائیں پیر کے گھٹنے کے اوپر باندھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈیلیوری کو آسان فرما دیتا ہے. بچہ بہت زیادہ روتا ہے، انہی اصحاب کہف کے نام کو کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا جائے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے. کہیں شدید آگ لگی ہے تو ان اصحاب کہف کو لکھ کر کسی چیز پر یا کسی پانی کے اندر ان کے نام کو لکھ کر ڈال دیا اور وہ پانی چھڑک دینے سے آگ قابو میں آ جاتی. اتنے ہی نہیں، صاحب جلالین نے اصحاب کہف کے ناموں کی بڑی برکات لکھی ہے میرے بھائی، بڑی برکات لکھی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی حاکم کے پاس جانا چاہتے ہیں یا کسی جاب وغیرہ کے لیے انٹرویو دینا جانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ ان اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر بائیں پیر کے کندھے ٹخنے کے اوپر باندھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ
دل کے اندر جو ایک طرح کا نروس پنا ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو نروس فیل کرتا ہے، تھوڑا سا ڈر محسوس کرتا ہے، ان ناموں کی برکات سے اللہ وہ ڈر نکال دیتے۔ یہ تو بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ موقع نہیں ہے ان فضیلتوں کو بھی بیان کرنے کا۔ ہم نے تو یہ بات اس لیے چھیڑی کہ اصحاب کہف آخر ان کی وہ کون سی قربانیاں تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ناموں میں اتنی بڑی بڑی برکات رکھی۔ وہ چند نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے، وقت کے بادشاہ کے خلاف گئے اور کہا کہ تم جس کی پوجا پاٹ کرنے کی ہمیں اجازت دیتے ہو ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ لوگ بھاگ گئے، بستی کے باہر جا کر کسی گفا میں چھپ گئے۔ بادشاہ نے ہر جگہ پر اپنے کارندے دوڑائے، تپاس کروائی، لیکن کوئی ملا نہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے گزیٹیئر میں اپنی یادداشت میں لکھوا کر رکھا کہ میرے بعد بھی اگر یہ نوجوان کہیں پر ملے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور ان نوجوانوں کا کیا حال ہوا کہ جس گفا میں جا کے گئے تھے، صاف صفائی کر کے تھکے ہوئے تھے، جیسے لیٹے اللہ نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی کہ 300 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال تک، 3 دن کی بات نہیں ہے۔ اور خدا نے نظام بھی کیسا بنایا، آپ پڑھیں گے سورہ کہف، کتنا زبردست اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو بھی کہہ دیا تھا کہ جب تو طلوع ہو کر نکلے تو تیری سورج کی تپیش اور تیری شعاعیں ان نوجوانوں کے کپڑوں پر نہیں پڑنی چاہیے۔ سورج بھی جب نکلتا تھا تو تھوڑا ہٹ کر نکلتا تھا تاکہ اس کی کرنیں اور اس کی شعاعیں نوجوانوں پر نہ پڑے۔ اللہ نے فرما دیا تھا ان کے لیے کروٹ کے بدلنے کا انتظام کیا تاکہ ایک ہی کروٹ کے اوپر سونے کی وجہ سے کہیں ان کا وہ عضو خراب نہ ہو جائے، وہ انتظام بھی اللہ نے کروایا۔ بہرحال 300 سال کے بعد جب بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد ان کو تو پتا نہیں ہے کہ ہم 300 سال سوئے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو پوچھ رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو صبح 1 پہر سوئے، کوئی کہہ رہا ہے 2 پہر سوئے، کوئی نے کہا کہ آدھے دن سوئے ہیں۔ یہ تو بعد میں ان کے پاس جو روپیے پیسے تھے ان سے سامان خریدنے کے لیے ایک آدمی کو بازار بھیجا تو اس دکاندار نے دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ روپیہ تو 300 سال پرانا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تب جا کے بات باہر آئی۔ بہرحال قصہ بڑا لمبا ہے، ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اپنی قوم کا سرمایہ تھے لیکن قوم کو اللہ کے دین کی دعوت کی طرف بلانے کے لیے پوری قوم کی مخالفت انہوں نے کر لی اور کہا کہ ہم بادشاہ کا کہنا نہیں مانیں گے اور بادشاہ سے وہ الگ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو برکتیں دی جن کی نام کی برکتیں میں نے بھی آپ کو سنائی۔ تو انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ اذ قولوا، وہ کہنے لگے فقولوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو صرف اور صرف اللہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کریں۔ یہ آیت، یہ اصحاب کہف کا مختصر سا واقعہ، اور یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمیشہ کسی بھی قوم کا عظیم سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ جب تک کسی قوم کا نوجوان سیدھی راہ پر ہیں، بے راہ روی کا شکار نہیں ہے، غلط عادات اور غلط راستوں کا وہ شکار نہیں ہے، تب تک اس قوم کا مستقبل اور اس کا فیوچر روشن ہے۔ اور جب قوم کا نوجوان بگڑ گیا اور قوم کے نوجوان کو کوئی ہاتھ پکڑ کر یہ کہنے والا نہیں رہا کہ میرے بھائی تو غلط کر رہا ہے، اس دن پھر اس قوم سے ترقی کی امید لگانا بیکار۔ ایسی قوم سے پھر آپ ترقی کی امید نہیں لگا سکتے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا
تو کہا کہ پوری قوم نے، فرعون اور فرعون کے ماننے والوں نے، سب نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا. چند نوجوان تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ کو مارنے کے لیے دوڑے چند نوجوان، 40 حواریین کی وہ جماعت تھی جو انتہائی نوجوان تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے بیک گراؤنڈ کو مضبوط کیا. اور اتنا ہی نہیں، صحابہ کے لوگ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کی جو ایک ٹیم اور ایک جماعت تیار ہوئی. ہر ایک کی اپنی اپنی کارگزاری ہے، ہر ایک کے اپنے کردار ہیں، لیکن اس میں نوجوان صحابہ کے بڑے کردار رہے ہر میدان میں. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے رسول کی پرورش میں بڑے بھی ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر ہی میں رہتے تھے، لیکن کیسی پرورش کی کہ جب دشمن کے سامنے میدان میں اتر جاتے تھے تو جہاں حضرت علی ہوتے تھے دشمن اس طرف منہ نہیں موڑتے تھے، راستہ بدل دیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ 4 بڑے بڑے عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمرو بن العاص، یہ بڑے بڑے جو 4 بڑے بڑے عبداللہ گزرے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کی حدیثوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کیا. حضرت مصعب بن عمیر کیسی نوجوانی میں زندگی گزارتے تھے. ایسا کہا جاتا ہے کہ مکہ کے بازار میں جب نکلتے تھے تو عورتیں پہچان لیتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. اتنی مہنگی خوشبو جو سرداران قریش نے استعمال کرتے تھے وہ مصعب بن عمیر استعمال کرتے تھے. جب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے تو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اتنا کپڑا باندھ کر، اتنا کپڑا بدن پر لپیٹ کر اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے کہ جس سے پورا سطر بھی نہیں چھوٹا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک وقت تھا مصعب ایسے خوشبو لگاتا تھا کہ سرداران قریش کو خوشبو نصیب نہیں ہوتی تھی. اور آج دین کی حفاظت کے لیے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کی بنیاد پر ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کفن کے لیے جو جس چادر کا استعمال کیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر پیر کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے. حضور نے فرمایا کہ مصعب نے اپنی پورے عیش و آرام، ماں باپ کے گھر کے عیش و آرام دین کے لیے قربان کر دی. تو میرے بھائیوں، اس دین اسلام کی تبلیغ میں ہمیشہ نوجوانوں کا ایک بڑا کردار رہا. قوم کا نوجوان نہیں بگڑنا چاہیے، اور اگر بگڑتا ہے تو بڑوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو صراط مستقیم بتائیں، صحیح راستہ بتائیں. انہیں ہاتھ پکڑ کر لانا پڑے تو لائیے اور کہیے کہ بیٹا یہ سیدھا راستہ ہے، اسی میں تمہارا فیوچر روشن ہوگا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناؤ گے تو خود بھی برباد ہوگے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی برباد کرو گے. اس لیے نوجوان قوم کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک دن جیسے ہمارے باپ داداؤں کی پوری ہو گئی، کل میری بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی پوری ہو جائے. ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آئے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. لیکن قوم کے مستقبل کو اگر آپ روشن کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قوم کا عظیم سرمایہ نوجوان یہ محفوظ طریقے سے زندگی گزارے، تو آپ کو اس کو دین کی طرف لانا پڑے. صحابہ کی زندگی تھی، اللہ کے رسول کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے. 14 سال کا ایک نوجوان لڑکا اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. جذبہ دیکھیے دین کی حفاظت کا، دین کی بقا کا، دین کو پھیلانے کا، محمدی مشن، اللہ کے رسول کے کام کو میں بھی وہ کام تھوڑا کر سکوں. وہ جذبہ اس 14 سال کے بچے میں ایسا ہے، حضور کو آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم چھوٹے ہو تو اپنے پیروں کے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دیکھیے میری ہائٹ بہت اونچی، مجھے اجازت دیجیے. حضور نے ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دے دی. کہ دوسرا بچہ حضرت سمورہ وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے رویفی کو اجازت دے دی تو مجھے بھی اجازت دینی چاہیے. یا رسول اللہ ہم دونوں کشتی کرتے ہیں تو میں کشتی میں رویفی کو پچھاڑ دیتا ہوں.
اللہ کے رسول نے ان کا دل رکھنے کے لیے دونوں میں کشتی کروائی، اور واقعیت سمورا نے حضرت رویفی کو پچھاڑ دیا، اللہ کے رسول نے دونوں کو جہاد میں آنے کی اجازت دی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے۔ پہلی جنگ ہے اسلام کی، جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جنگ کے لیے لائن لگا کے رکھی ہے، وہاں دشمنوں کا لشکر ہے مشرکین مکہ کا، یہاں 313 صحابہ کا لشکر ہے جن کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں، مشکل سے 2 گھوڑے ہیں پورے لشکر کے اندر۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 بچے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل ہم جانتے ہیں ابو جہل کو، آپ کیوں ابو جہل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو ان بچوں کا جواب سن کے میں دنگ رہ گیا۔ وہ بچے کہنے لگے وہ ابو جہل ہمارے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دیں۔ ان کے جذبے ایمانی کو دیکھ کر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے ان بچوں کو کہا کہ وہ ہے ابو جہل۔ وہ بچے نہ آن دیکھی نہ تان دیکھی اور دوڑے گئے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ابو جہل کے اوپر وار کر دیا، اور تو دوسرے صحابی پہنچ گئے اور اس کا سر ہی قلم کر دیا۔ لیکن ایک جذبہ دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا ان بچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایسا پیدا کیا تھا کہ آج اس بات کے 1444 سال گزر جانے کے بعد دین ایک اچھی شکل میں ہم سب کے پاس موجود ہے، اور اسی کی برکات ہے میرے بھائیوں کہ آج میں اور آپ کی جمعہ کے دن میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ انہیں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اس زمانے کا نوجوان آج کے ہمارے نوجوان کی طرح ہو جاتا، جو انتہائی اعلیٰ درجے کا کام چور، جو اپنی ذمہ داری سے بھاگنے والا، جو بڑوں کی بدتمیزی کرنے والا، جو چھوٹوں بڑوں کا احترام نہ کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والا، جس کو ماں باپ کی عزت کا خیال نہ ہو، جو بیرا روی کا ایسا شکار ہو گیا کہ اس کے لیے سب کچھ جائز، اگر اس زمانے میں وہ نوجوان ہوتے تو دین ہم تک کبھی نہ پہنچتے۔ اسی لیے نوجوان قوم کا ایک عظیم سرمایہ ہوتا ہے، اسی لیے میرے بھائیوں نئی نسل کی حفاظت کیجیے۔ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جو نوجوان آتے ہیں ان کی صحیح فکر کرنے کی کیا کیا تعلیم دی۔ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنی کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، تو پورے میدان محشر میں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور یہ آفتاب، یہ سورج جو اتنا دور نظر آتا ہے، یہ بالکل ہمارے سروں پر آ چکا ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، نہ باپ کو بیٹے کی پرواہ، نہ ماں کو اپنے بیٹے کی پرواہ، نہ مرد کو اپنی بیوی کی پرواہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، کتنے چہرے انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے اس دن۔ ایسے ماحول میں بھی 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، جب سر کا مسا کرو تو دعا کرو اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ کل قیامت کے دن اس سر کو تیرے عرش کے سائے میں رکھیو، جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول۔ 7 طرح کے لوگ میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے میرے بھائی۔ وہ 7 کے 7 کو گنوانے کا ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی صرف آپ کو بتا دوں کہ ان 7 میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔
وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزری ہو، ایسے نوجوان کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور جب کوئی بھی نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، کیونکہ اسی انسان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے آرگیومنٹ کیا تھا، دلیل کی تھی، یا اللہ آپ کیوں انسان کو پیدا کرتے ہیں؟ یہی انسان دنیا میں آ کے خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا، آپ کیوں انسان کو پیدا کرتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تب اللہ نے فرشتوں کو اتنا ہی کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آج جب کوئی نوجوان بندہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ کو اس نوجوان پر پیار بھی آتا ہے، اور فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں اسی لیے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ بڑی نوجوانی ہے، اس کی بڑی نوجوانی ہے۔ ایسے ماحول میں جیتا ہے جہاں پر گناہ ہر طرف سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نوجوان اپنی نوجوانی کی حفاظت کر رہا ہے، یہ نمازوں کا پابند ہے، یہ پوری لائف اس نے اپنی پوری لائف کا شیڈیول بنایا ہوا ہے کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی حرام چیز تو نہیں؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتا؟ تو نوجوانوں کو، نوجوان کی عبادت اللہ کو اسی لیے بہت زیادہ پسند۔ چنانچہ بچے کی تربیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، موروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ اپنے بچوں کو موروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ وَاضْرِبُوا، اور مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے۔ حضور نے پرورش کے لیے ہلکا ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 10 سال نہیں، 24 اور 35 سال کا نوجوان لحاف میں پڑا مست سو رہا ہے، نہ ماں باپ کے سر میں جوئی رینگتی ہے کہ اس کو یہ حدیث یاد آئے، اور کم از کم بچے کو یہ کہے کہ بیٹا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ بچے کو اٹھانا اس کی نیند میں خلل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وَاضْرِبُوا، اگر ہلکی مار مارنی پڑے تو اس کی پرورش کے لیے ہلکی مار مارو۔ اگر وہ 10 سال کی عمر وہ نماز چھوڑتا ہے اور ان کے سونے کے بستر کو الگ کر دو۔ 10 سال کے بعد بچوں کو آپس میں لٹانے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر کو الگ کر دیا ہے۔ ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ، کہ ایک آدمی اپنے بچے کو صحیح ادب سکھاتا ہے، صحیح تربیت کرتا ہے، تو اللہ کے راستے میں 1 سا صدقہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر۔ یعنی کوئی آدمی 2 کلو 4 کلو گیہوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح پرورش ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی مشکاہ شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِن نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ، کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو بخشش دینا چاہتا ہے تو اچھے آداب اور اچھے طریقوں سے زیادہ کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی ذمہ داری دنیا بھی جانتی ہے، اس لیے کسی نوجوان کو کسی بدتمیزی میں یا بد اخلاقی میں دیکھتے ہیں تو فوراً آدمی کے منہ سے نکلتا ہے کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں مینرز نہیں سکھائے؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑوں سے بات کرنے کے آداب نہیں سکھائے؟ پتہ چلا یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، صحیح آداب سکھائیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہمارا نوجوان بڑی بے راہ روی کا شکار ہے۔ ایسے غلط راستوں پر ہمارا نوجوان جانے لگا ہے کہ جس کو مناسب بھی نہیں لگتا کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو اور ان دانشوران کو جو ہمیشہ فکر میں رہتے کہ کہاں جا رہا ہے ہمارا ینگسٹر، کہاں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان، وہ راتوں رات
بغیر کسی کام کے رات کو دیر تک بیٹھا رہتا ہے اور اپنا گھر سے باہر رہتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، رات کو 1 بجے گھر میں آ رہا ہے، 2 بجے گھر میں آ رہا ہے، ماں باپ کو یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹا اتنی رات تم کہاں گزارتے ہو، کہاں رہتے ہو، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کہاں سے تمہارا آنا جانا ہے، ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے۔ نوجوانوں سے زیادہ رونا ان کے ماں باپ کی۔ ارے جب آپ دنیاوی زندگی میں ان کا فیوچر پلان کرتے ہو، دنیاوی زندگی میں ان کے روشن مستقبل کی فکر کرتے ہو کہ میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یورپ جائے، فلاں ملک میں جائے، ترقی کرے، جب دنیاوی معاملے میں آپ اتنی فکر کرتے ہو، ارے اس کا 10واں حصہ کم از کم اپنے بچے کے دین کی بھی تو فکر کر لو، کیونکہ آپ مسلمان ہو، آپ دیگر قوموں کی طرح نہیں ہو کہ جن کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، جن کے سامنے صرف اور صرف ان کی دنیا ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ایک دن مرنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلوں پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے مطابق زندگی کہاں ہے میرے بھائی؟ لہٰذا اس کی فکر کیجیے۔ اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کوئی آدمی اپنی ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کے بچے، گھر کی بچیاں، گھر کے نوجوان لڑکے اور لڑکے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر ذمہ داری ادا نہیں کی تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی آپ کو۔ میرے بھائی، پرورش کے معاملے، بچوں کی پرورش کے معاملے میں ہمارا معاشرہ 0/سناٹا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس کی فکر کرنے کو تیار نہیں، اولاد کی فکر کرنے کو۔ ہیلو ہائی بولتا ہے تو ٹھیک ہے، السلام علیکم بولتا ہے تو درست نہیں۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کے نوجوانوں کی صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال یورپ کے ماحول میں پڑھ کے آئے تھے، اور جب ہندوستان کے سرزمین پر اترے تو اترنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے نوجوانوں کی تھی۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، 1928 کی، 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائیوں، جبکہ 100 سال پہلے معاشرہ اتنا زیادہ بگڑا نہیں تھا۔ تب بھی علامہ اقبال ہندوستان تشریف لانے کے بعد سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کی فکر کرتے تھے، اور کہتے تھے امارت کیا شکر خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمان۔ آج ہمارا نوجوان صرف اپنے آپ کو بنانے کی فکر ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ ہمارا نوجوان تھوڑا بھی ہارڈ ورکنگ کے لیے تیار نہیں۔ نوجوانوں کو اگر کسی جگہ پر جاب ڈھونڈنی اور کہو گے بیٹا تمہیں فلاں جگہ پر جاب مل رہی ہے، کام تھوڑا ہارڈ ہے، سب سے زیادہ جان چرانے کے اندر ہمارے مسلم قوم کا نوجوان ہے۔ کام چوری سب سے زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، امانت میں خیانت سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ رونا ہے میرے بھائیوں، رونا ہے۔ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو ان کی کون فکر کرے گا؟ دوسری قومیں، دوسری تہذیب، دوسرا کلچر تو منہ پھاڑے ان کو نگلنے کے لیے تیار۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب ہندوستان کے اندر تعلیمی نظام انگریزوں کے زمانے میں شروع ہوا تھا، لارڈ میکالے جب ہندوستان آیا تھا اور اس نے اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ہماری تعلیمات کے اندر داخل کر دیا، اور جب انگلینڈ سے وائسرائے یہاں پر پہنچا اور اس کے سامنے اس نے اپنی رپورٹ پیش کی تو رپورٹ میں کہا تھا کہ میں مسلم قوم کے ایک ایسے نوجوان تیار کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو رنگ روپ کے حساب سے تو مسلمان لگیں گے لیکن یہ اندر سے پورے کے پورے اسلام دشمن نظر آئیں۔ یہ لارڈ میکالے کی تعلیم کا اثر تھا۔ اس کے سامنے محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں میرے بھائی، ان تعلیمات کو اپنانے کی اور اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو اس کی طرف فکر دلانے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو جتنا آپ نماز اور دینداری سے قریب کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ دنیا بھی عطا کرے گا اور عزت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آج ایک ہماری دکان میں کام کرنے والا چھوٹا سا امپلائے امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے تو سیٹ خود چاہتا ہے کہ اس کو کچھ بخشش دے، تو اللہ تو رحمت للعالمین ہے۔ جب وہ
اپنے بندوں کو اس کے دین کی طرف آتا ہوا دیکھے گا تو پھر وہ دنیاوی معاملات میں اس کی فکر نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نوجوانوں کی فکر کر کے ان کو دینی تعلیم کی طرف قریب لانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ان کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس عنوان پر، جس ٹاپک پر ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی، اسی سلسلے کے اندر ہم نے اتوار کو دارالیتامہ میں نوجوانوں کو جمع کیا۔ تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں میرے بھائی، ہمارے گھر میں بچے ہیں تو ان کو کہو کہ بیٹا 9 بجے سے لے کر 4 بجے کا وقت فارغ کرو۔ بڑے دنوں کے بعد، بڑی محنتوں اور بڑی کوششوں کے بعد اس پروگرام کو کرنے کے اندر ہم لوگ کامیاب ہوئے۔ لہذا آپ اپنے نوجوانوں کا ذہن بنائیں اور نوجوان کو کہو کہ آپ اپنے دوست و احباب کی پوری ٹیم لے کر وہاں پر پہنچو۔ جتنے ساتھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ سکتے ہو وہ وہاں پر پہنچے۔ صبح 9 بجے سے لے کر شام کو 4 بجے تک آپ اپنا وقت فارغ کرو۔ آپ کے دونوں نہیں بلکہ تینوں ٹائم پر چائے کا ناشتہ، دوپہر کا آرام، دوپہر کا کھانا، پورا کا پورا انتظام وہاں پر کیا گیا ہے۔ ناشتے کے بعد آپ کو بٹھائیں گے، 12 بجے آپ کو کھانا دے دیں گے، کھانے کے بعد ظہر تک آپ کے آرام کا انتظام ہے، اور آرام کے بعد پھر 1 گھنٹہ انتہائی اہم ٹاپک جو آج ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے وہ ہے منشیات، یعنی کہ ڈرگس، سگریٹ نوشی، اور سگریٹ کے نام پر اندر ڈال کے نہ معلوم کیا کیا چیزیں پی جاتی ہے۔ وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے 10 قدم آگے آپ ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈرگس کی بنیاد پر ہمارا نوجوان کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ یہی سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ اسی پر ہم اپنے نوجوانوں کو قریب کر کے ان کی زندگی کے بارے میں کتنی اہم ہے ان کی زندگی وہ بتانا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ زیادہ سے زیادہ نوجوان، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ جاب کرتے ہوں، اور جو دکاندار ہیں میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو اس دن صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہاں پر پہنچائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو اور اپنا فیوچر، اپنا مستقبل بنانے کی فکر کریں۔ دوسرا اہم اور ضروری بات یہ ہے میرے بھائیوں، جمعرات کے دن ہمارے پورے گجرات ویدھان سبھا کی ووٹنگ ہے، آپ جانتے ہو اس کو۔ 2 مرحلے کے اندر ووٹنگ ہے، ایک 1 دسمبر، دوسری 5 دسمبر کو۔ تو 1 دسمبر میں ہمارا بھروچ حلقہ آتا ہے، بھروچ حلقہ کی ووٹنگ ہے ویدھان سبھا کی، یہ 1 دسمبر کو۔ تو ووٹ جو ہم دیتے ہیں یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ووٹ کی حیثیت ایک گواہ کی۔ جب آپ کو گواہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو کسی چیز کی آپ گواہی دیتے ہیں تو اس کی حیثیت ایک گواہ کی ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ہم سب کو فرمایا کہ ووٹ کے بارے میں آپ کو کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گواہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم سے گواہی طلب کی جائے تو صحیح گواہی دو، اور غلط گواہی بھی مت دو، صحیح گواہی دینے سے بھی جان مت چراؤ۔ 2 باتیں، غلط گواہی بھی نہیں دینی اور صحیح گواہی دینے سے بھی جان نہیں چرانا۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت ایک گواہ کی۔ لہذا آپ اس ترقی یافتہ دنیا میں تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی آپ کے 5 سال کے مستقبل، آپ کے 5 سال کے فیوچر کے لیے کون سا آدمی آپ کے لیے مناسب ہے، یا آپ سب سے بہتر جانتے۔ اس ٹاپک پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ووٹ جو آپ کو اس ملک نے ایک حق کے طور پر دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں میرے بھائی، جان نہ چرائیں۔ لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، میں نے بتایا نا ہمارا نوجوان کام چوری میں سب سے زیادہ آگے کہ بھائی لائن میں کون کھڑا رہے۔ ارے 5 سال میں آپ سے 1 مرتبہ مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کا حق ہے۔ اس حق کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ بھی لائن میں کھڑا رہنا پڑے تو آپ لائن میں کھڑے رہیے اور اپنے حق کا صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ اور اگر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر مجھے آپ کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کی کہ ہمارے ملک کے اندر سے ہمارے پاس سے ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے۔ ارے آپ کے پاس ابھی حق ہے، آپ 18+ کے ہو چکے ہیں، آپ کے پاس جب حق ہے تو جائیے اور ووٹ دیجیے۔ کس کو دینا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں کون درست ہے اور کون درست نہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ کا
جو حق ہے اس کو ضائع مت کیجیے میرے بھائی. لہذا زیادہ سے زیادہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کبھی سننے کو ملتا ہے جہاں مسلمان ہلکا پایا جاتا ہے نا 45%، زیادہ سے زیادہ 55%، 60%، اتنا مسلمان کے علاقے میں ووٹنگ ہوتا ہے. جائیے گھر کی مستورات جو ووٹ دینے کے قابل ہو چکی ہیں ان کو خود لے کر جائیے، ان کا بھی ووٹ دلائیے، آپ بھی ووٹ دیجیے، اس لیے کہ یہ حق ہے اور حق کو ضائع کرنا یہ عقل مند انسان کی ذمہ داری نہیں ہوتی. دوسری اہم اور ضروری بات، پیسہ لے کر ووٹ دینا شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے پیسہ لے کر کسی کے خلاف یا کسی کے موافقت میں گواہی دے دی، اس لیے پیسہ لے کر ووٹ دینے کی اجازت اسلام کبھی بھی نہیں دیتا. اس لیے کبھی بھی وہ کام نہ کیجیے. ووٹ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا بھی کیجیے کہ اللہ ہم پر کوئی ایسا حاکم مسلط فرمائے کہ جو ہم لوگوں کے حق میں درست ہو، ہمارے خاص طور پر عبادت کے معاملے کے اندر روڑا نہ اٹکائے، ایسا حاکم ہم پر مسلط فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.